جس کے ہاتھ سے افغانستان کے مسلمانوں کا خون رس رہا ہے آج بھی، جن کے ہاتھوں سے عراق کا خون رس رہا ہے، جس کے ہاتھوں سے فلسطینیوں کا خون بہہ رہا ہے، اور آج جب وہ ایران پر حملے کر رہا ہے، کیا یہ امن کے اپنے دعوے میں جھوٹا ثابت نہیں ہوا؟ اور امریکی کانگریس کی اجازت کے بغیر کسی ملک پر حملہ کرنے کی اس کو اجازت بھی نہیں، تو اس نے اپنے ملک کے قانون کی بھی خلاف ورزی کی ہے اور بین الاقوامی قانون کی بھی خلاف ورزی کی ہے۔ لہذا ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اپنی حکومت سے دو ٹوک الفاظ میں اس بات کا مطالبہ کریں کہ ٹرمپ کے لیے امن نوبل انعام کی سفارش واپس نہیں۔ پچھلے ہفتے بھی امریکہ مذاکرات میں مصروف تھا اور حملہ کیا، اس ہفتے میں بھی ان کے لوگ مذاکرات میں مصروف تھے اور اس کے باوجود حملہ کیا۔ کیسے دنیا اعتماد کرے ان کے اوپر؟ جس وقت امریکہ دنیا میں جنگ کو بھڑکا رہا ہے، اس پر تیل ڈال رہا ہے، شعلے بھڑکا رہا ہے، بارود برسا رہا ہے، امن نوبل انعام کی کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی اس میں۔ 1.5 سال سے اسرائیل فلسطینیوں پہ بمباری کر رہا ہے، فلسطینی مجاہدین سے نہیں لڑ رہا، عام شہروں پر بمباری کر رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہو رہے ہیں، خواتین شہید ہو رہی ہیں، بزرگ شہید ہو رہے ہیں، مائیں شہید ہو رہی ہیں، غیر مسلح ہزاروں کی تعداد میں اب بھی ملبوں کے نیچے ہوں گے، لیکن فلسطینی استقامت کا پہاڑ بنے گا۔ اسرائیل اپنے حدود میں نہیں رہا، اس نے لبنان میں حملے کیے، اس نے شام میں حملے کیے، اور اب اس نے ایران پر حملہ کر دیا۔ کل مجھے کسی نے کہا کہ حضرت آپ نے بھی ایران کی حمایت کر دی، میں نے کہا پھر اسرائیل کی حمایت کروں، حد ہو گئی۔ ہم عرب ملکوں سے شکایت کرتے تھے کہ وہ کھل کر نہیں آ رہا ہے، لیکن ایران تک تجاوز ہوا تو سعودی عرب نے بھی کھل کر ایران کی حمایت کر دی۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ وہ مسٹر ٹرمپ صاحب جس نے الیکشن لڑا اس نعرے پہ، صدارتی الیکشن لڑا اس وعدے پہ کہ میں دنیا میں امن قائم کروں گا، اور پھر جب پاکستان کی دفاعی قوت نے ہندوستان کی دفاعی سسٹم کو 3-4 گھنٹوں میں سمیٹ لیا تو بیچ میں پڑ گیا، تو کہا میں نے جنگ بند کرا دی، اس کے بعد جنگ کی صلاحیت ختم ہو گئی تھی۔ سوال یہ ہے کہ اسرائیل کی جارحانہ بمباریوں کی حمایت کرنا، لبنان پر اسرائیل کے حملوں کی حمایت کرنا، یہ کب امن کی علامت ہے؟ یہ کب امن کا دعویٰ ہے؟ شام پر حملے ہوئے، آپ نے حمایت کی، اور اس دوران میں انہوں نے ہمارے آرمی چیف کو دعوت دی
کھانے پہ، اور پاکستان کے حکمران اس سے خوش ہوئے اس ناشتے سے کہ ٹرمپ کے لیے آئندہ سال کے نوبل انعام، امن نوبل انعام کی سفارش کریں۔ جس کے ہاتھ سے افغانستان کے مسلمانوں کا خون رس رہا ہے آج بھی، جن کے ہاتھوں سے عراق کا خون رس رہا ہے، جس کے ہاتھوں سے فلسطینیوں کا خون بہہ رہا ہے، اور آج جب وہ ایران پر حملے کر رہا ہے، کیا یہ امن کے اپنے دعوے میں جھوٹا ثابت نہیں ہوا؟ اور امریکی کانگریس کی اجازت کے بغیر کسی ملک پر حملہ کرنے کی اس کو اجازت بھی نہیں، تو اس نے اپنے ملک کے قانون کی بھی خلاف ورزی کی ہے اور بین الاقوامی قانون کی بھی خلاف ورزی کی ہے۔ لہذا ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اپنی حکومت سے دو ٹوک الفاظ میں اس بات کا مطالبہ کریں کہ ٹرمپ کے لیے امن نوبل انعام کی سفارش واپس نہیں۔ ٹھیک ہے؟ وہ اس قابل نہیں رہا۔ میں ایک بات یہ بھی آپ کے سامنے عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ پچھلے ہفتے بھی امریکہ مذاکرات میں مصروف تھا اور حملہ کیا، اس ہفتے میں بھی ان کے لوگ مذاکرات میں مصروف تھے اور اس کے باوجود حملہ کیا۔ کیسے دنیا اعتماد کرے ان کے اوپر؟ جس وقت امریکہ دنیا میں جنگ کو بھڑکا رہا ہے، اس پر تیل ڈال رہا ہے، شعلے بھڑکا رہا ہے، بارود برسا رہا ہے، امن نوبل انعام کی کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی اس میں۔ اور میں امریکہ کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ایران پر جو تم نے حملہ کیا ہے، در حقیقت جنگ ہے اس وقت دنیا میں معیشت، اور امریکہ کے مد مقابل چین اقتصادی لحاظ سے ابھر رہا ہے، اور مشرق وسطیٰ میں جب چین اپنی تجارت کو فروغ دے رہا ہے، ایسے وقت میں امریکہ نے اپنی طاقت خلیجی ممالک میں داخل کر دی تاکہ چین کی تجارتی فروغ کا راستہ روکا جا سکے۔ تو ہم جہت ہمیں دیکھنا ہوگا ان چیزوں کو کہ اگر چین متاثر ہوتا ہے تو پھر پاکستان کتنا متاثر ہوگا، ایشیا کتنا متاثر ہوگا، اور مستقبل کی معیشت میں ایشیا کا کردار کتنا متاثر ہوگا، یہ بھی دیکھنا۔ دنیا کی معیشت ایشیا کے ہاتھ میں تھی۔ جنگ عظیم اول کے بعد پوری دنیا میں نوآبادیاتی نظام آیا اور ایشیا پہ نوآبادیاتی نظام مسلط کیا گیا، افریقہ پر مسلط کیا گیا، وہاں کے معدنی ذخائر کو اکھیڑا گیا اور مغرب کو آباد کیا گیا۔ آج مغربی قوت معاشی طور پر مستحکم ہے، لیکن اب پلٹ رہی ہے، اب ایک دوبارہ سرجن شروع ہو چکی ہے اور پلنا دوبارہ ایشیا کی طرف آ رہا ہے۔ تو جمعیت کے کارکنوں میں آپ کو ایک بات سنانا چاہتا ہوں، یہ تصور حضرت شیخ الہند کا تھا، اور یہ نظریہ اور یہ پروجیکٹ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی نے دیا ایشیاٹک فیڈریشن کا۔ ہم ان کے نام لیوا ہیں، ان کی سیاسی وارث ہیں۔ میں تقریباً 3-4 ممالک میں ایشیا کے اتحاد کے لیے کانفرنس میں جا چکا ہوں، اب تک برائے نام تو سارک بھی ایشیا کے ممالک ہیں، آسیان بھی ایشیا کی ایک تنظیم ہے، ڈیری ڈاری ہے، صرف رابطوں کی حد تک ہے۔
اب وہ معاشی طور پر مستحکم ہونے کی طرف آگے بڑھا ہے، جس میں مودی استعمال ہوا. اور میں نے اسے پارلیمنٹ میں بھی کہا کہ میں اس کو پاک انڈیا جنگ نہیں کہتا، میں اس کو پاک مودی جنگ کہتا ہوں، کیونکہ مودی ادھر سے تنہا ہے، نہ اس کی اپوزیشن اس کا ساتھ دے رہی ہے، نہ اقلیت ساتھ دے رہی ہے، نہ سکھ برادری ساتھ دے رہی ہے، نہ مسلمان ساتھ دے رہا ہے، جبکہ پاکستان میں پوری قوم ایک ساتھ ہے اور وہ مار کھا گیا ہے. آنے والے مستقبل میں مودی نہیں سوچے گا، مودی کا دور گزر گیا ہے، اب ہندوستان کو سوچنا پڑے گا، ہندوستان کی سیاسی قیادت کو سوچنا پڑے گا، ہندوستان کے عوام کو سوچنا پڑے گا. مودی کا وہ گزر گیا. تو یہ حالات تبدیل ہوتے چلے جا رہے ہیں. جمعیت علماء ایسی جماعت نہیں کہ وہ سطحی وقتی چھوٹے چھوٹے معاملات میں اپنی توانائیاں محصور کر دے. بات کرنی ہے، مذہب ہمارا ہے، ہم نے کوئی رائے دینی ہوگی، لیکن یاد رکھیں جمعیت علماء کے ساتھیوں، آپ ذمہ دار لوگ ہیں پنجاب کے، اپنی توانائیوں کو معمولی اور چھوٹی باتوں میں محصور کرنا یہ اب جمعیت علماء کا مقام نہیں رہا. خطے کے ممالک پہ بات کرو، ملک کے مستقبل پہ بات کرنی ہے، ملک کے اقتدار تک پہنچنا ہے، عوام کو اپنے ساتھ ملانا ہے. اور جو عوامی قوت ہمارے اجتماعات میں آج نظر آ رہی ہے، کوئی پارٹی اتنی دنیا تو جمع کرتے دکھائے. تو پھر عوام کا راستہ کیوں روکا جا رہا ہے؟ اب یہ جمعیت کا راستہ نہیں ہے، یہ عوام کا راستہ روکا جا رہا ہے. ہمیں عوام میں اترنا ہوگا، ہمیں عام آدمی کے مسائل کو سمجھنا ہوگا، ہمیں عام آدمی کے مسائل کو سمجھنا ہوگا، ہمیں تھانے میں جانا ہوگا ان کے ساتھ، ہمیں اس کو یقین دلانا ہوگا کہ علاقے کا خان، جاگیردار، نواب اب اس کے مقابلے میں جمعیت آپ کو مقابلہ کر سکتی ہے، اس کا تھانے میں بھی دفتر دے دیں. اور اگر کسی خان اور جاگیردار نے غریب پر ہاتھ ڈالا تو غریب کو یقین دلاؤ کہ آپ کا ہاتھ محفوظ نکلے گا، اس کا ہاتھ توڑ دیا جائے گا. خود اعتمادی ہے. لیکن یہ سب چیزیں تب ہوں گی جب جماعت کا کام بھی تو کرو نا. ابھی تو آپ اس میں الجھے ہوئے ہیں، الیکشن صحیح تھا یا غلط تھا. بھائی اس کے لیے فورم موجود ہے، وہاں پہنچو، جھگڑا ختم کرو، جماعت کے ساتھ کام کرو. جب تک وہ فورم کوئی فیصلہ نہیں کرتا، آپ پر اسی تنظیم کی اطاعت واجب ہے. صفوں میں وحدت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، الجماعۃ رحمۃ والفرقۃ عذاب. صحیح حدیث. تو یہ ساری چیزیں جماعتی قوت کے ساتھ ہیں. پبلک میں اترو اور سیاسی جماعت ہو تم لوگ. سیاسی جماعت حکومت ملے نہ ملے، اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے حکومت کرنی ہے، تو حکومت کا نقشہ اس کے دماغ میں ہوتا ہے. حکومت میں آنے کے بعد ایک پاکستانی شہری کی حیثیت سے آپ نے ہندو کے حقوق کا تحفظ کرنا ہوگا یا نہیں؟ آپ نے ایک عیسائی کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے یا نہیں؟ آپ نے ایک سکھ کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے یا نہیں؟ آپ نے ایک شیعہ کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے یا نہیں؟ آپ نے ایک بریلوی کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے یا نہیں؟ تو اگر آج ہمارے ہاتھ میں ان کے لیے چھرا ہے تو یہ تو اس کو میسج ہے کہ اگر ان کی حکومت آئی تو یہ تو ہمارے اوپر سیدھا چھرا چلائیں گے. تو جو آپ نے حکومت کے بعد اپنا کردار دینا ہے آئین اور قانون کی روح سے، وہ رویے آج سے اپنانے ہوں گے، تب پبلک پہ آپ کا اعتماد آئے گا. اب اس طلسم کو
اس وقت پنجاب میں توڑنے کی ضرورت ہے، توڑیں گے انشاءاللہ، اس کو توڑنے کی ضرورت ہے۔ آپ کی آواز پر جو دنیا اکٹھی ہوتی ہے کسی دوسری پارٹی کی آواز پہ نہیں ہوتی۔ ابھی امریکہ کو بھی یہ سوچ آ گئی ہے کہ جمعیت کا کیا کریں گے، تو میں نے انہیں کہا کہ ہمارا موقف واضح ہے، ہم امریکہ کے ساتھ دوستی کا انکار نہیں کر رہے، ہم امریکہ کی غلامی کا انکار کر رہے ہیں۔ دوست کی طرح آؤ، برابری کی بنیاد پر، میرا بھی حق ہے، آپ کا بھی حق ہے، دیکھتے ہیں کیا بنتے ہیں، معاملات آپس میں طے کرتے ہیں، بین الاقوامی قانون بھی ہے، ملکی قانون بھی ہے، اصول کی بنیاد پر اکٹھے چلنے کے لیے تیار ہیں۔ 3 دفعہ میرے گھر آئے ہیں رمضان شریف سے لے کر اب تک، پھر جا کر میں بھی ان کی اعزازی میں شریک ہوا ہوں۔ تو اصول کی بنیاد پر ہمیں دنیا کے ساتھ چلنا ہے، اپنے وطن کے مفادات کو سامنے چلنا ہے۔ تو سب سے پہلے وطن کا تحفظ، وطن کی آزادی، اور اس وطن میں آئین و قانون کی بالادستی، اور آئین کی بالادستی کی روح سے عوام کی حکمرانی جو مقید ہے آئین کی روح سے قرآن و سنت کے تابع ہونا۔ یہ اسمبلی بھی قرآن و سنت کے خلاف قانون سازی نہیں کرتی۔ آپ کے ذہن میں ایک سوال ہوگا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے آ گئی، پھر انہوں نے قانون سازی کیوں کی؟ یاد رکھو یہاں ایک ضابطہ ہے، کوئی بھی نیا مسئلہ پارلیمنٹ میں آئے اور کوئی رکن یہ کہہ دے کہ یہ مسئلہ وہاں جائے اسلامی نظریاتی کونسل میں، تو پہلے 40% اراکین کی تائید ضروری تھی۔ اس 26ویں ترمیم نے ہم نے وہ 40% 22 پہ جا کے کھڑی کر دی، لیکن 22 تائید کریں گے تو وہاں جائے گی۔ اگر از خود انہوں نے نوٹس لے لیا اور اس پر سفارش دے دی، وہ وہاں اسمبلی میں زیر بحث لانے کی پابند نہیں ہوگی، تو اس کا بھی اپنا ایک طریقہ کار ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم اسلامی نظریاتی کونسل کے شکر گزار بھی ہیں اور ان کی حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں کہ انہوں نے ان حالات میں قوم کی صحیح رہنمائی کی ہے، عذر و شریعت۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں مد نظر رہنی چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز آنے والا مستقبل آپ کا ہوگا، لیکن باہمی تنظیمیں، جھگڑے، ان کو پس پش ڈالنا ضروری ہوگا، وحدت دکھانی ہوگی اخلاص کے ساتھ، پھر اللہ کی مدد آئے گی، برکت آئے گی اور طاقت حاصل ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔